اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات چل رہی تھی ایمان والوں کے تعلق سے کہ ایمان والوں کا ایمان کی بنیاد پر ان کا لحاظ رکھا جائے اور ان کے آداب بجا لائے جائے۔ آسان طریقہ یہ ہے جو نہیں کرنے کے کام ہوتے ہیں ان کو بتا دیا جائے تو جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہمارے جو معتکفین حضرات ہیں وہ کتنے ہیں؟ اب اس میں اس کا دو طریقے سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ نام بر نام جو ہے عبداللہ، سعد اللہ، ایسا سب کو بلا کر نام بر نام پوچھیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کون نہیں ہے انہوں فقط اگر معلوم ہو گئے تو باقی سب ہیں، یہ خود بخود معلوم ہو جاتا۔ کون سا طریقہ آسان ہے؟ دوسرا طریقہ آسان ہے۔ ہاں، دوسرا طریقہ آسان ہے، اس لیے کہ پہلے طریقے میں اب اگر اعتکاف میں کئی سو لوگ بیٹھے ہیں تو سب کے بارے میں معلوم کرنا، سب کے نام بلانا، یہ لمبا کام ہے۔ آسان کیا ہے؟ کون نہیں ہے وہ معلوم کر لیے تو جو ہیں وہ خود بخود معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو ویسا ایمان والوں کے ساتھ کیا نہیں کرنا اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے وہ خود بخود ہمارے کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب کیا فرمایا؟ آپس میں مذاق نہ کرو، ایک دوسرے کے تعلق سے تانا زنی، تانا دینا، چبائے جیسے بات کرنا، دل دکھے جیسے الفاظ بولنا، یہ نہ کرو۔ برے القاب سے نہ پکارو، انسان جس کو سنے تو اس کو غصہ آئے، وہ ناراض ہو جائے، بیزار ہو جائے۔ اسی طریقے سے آج اسی سلسلے میں فرمایا اے ایمان والوں گمان نہ کرو، ابھی نے ایسا کرا رہیں گا، ویسا کرا رہیں گا، یہاں گیا رہیں گا، وہاں گیا رہیں گا، یہ گمان۔ فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان وہ گناہ ہے۔ اس کے بجائے اچھا معنی مراد لو، اچھی تعویل کر لو۔ اب ایک انسان سویا ہوا ہے تو انہیں فجر چھوڑ کر سویا ہے، ایک معنی ہے، نہیں فجر جلدی پڑھ لے کر سو گیا ہے، ایک طریقہ ہے۔ اچھا، ہمارے کو معلوم ہے یہ آدمی پابند ہے، ہمیشہ جو ہے حاضر ہونے والا ہے،
باجماعت نماز پڑھتا ہے. اب اگر کسی دن وہ سویا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ فجر کو اٹھا نہیں آج ایسا. ایک معنی یہ ہے کہ آج فجر جلدی پڑھ لے کر کیا کر گیا، سو گیا ہے. سمجھ گئے؟ ویسے ہی تہجد میں ہم اٹھے، اب دوسرے لوگ سو رہے ہیں، کیا اتنی دیر تک سولک پڑے ہی نہیں لو، کئی کو تک آپ میں آئے تو سونا رہا تو گھر میں سونا تھا نہیں کیا. ایک معنی یہ ہے کہ نہیں یہ لوگ یہ ہمارے سے پہلے کیا کر لیے ہیں، نماز پڑھ لے کر اب تھوڑی دیر سوئے ہیں، پھر اٹھ کر کیا کریں گے، اب پھر جو ہے عمل میں لگیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور تیسری چیز فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کے پیچھے مت پڑھو. سمجھ گئے؟ کیا کرنا حضرت، آج پوری انٹیلیجنسی ہمارے پیچھے پڑ کو ہے، کون کہاں جاتا ہے، کیا کرتا، کدھر کرتا، سی سی کیمرے بھی، یہ بھی وہ بھی ہے نہیں. موبائل میں بات کرے تو پکڑ لیتے کہتے، میسج بھیجے تو معلوم کر لیتے کہتے. کیا سنو، کتنی تو بھی جاسوسی کرندے، انٹیلیجنسی کرندے لوگ اللہ ہے، ان کو بھی دیکھ لے کر ہے. سمجھ گئے؟ انہوں ہمارے پیچھے پڑے ہی کیا، ہمارے بارے میں نوٹو نوچی کر لے کر ہی کیا، ہماری ایک ایک اداؤں کو دیکھ لے کر لے کر ہی کیا. یہ کر رہے ہیں تو اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں. تمہارا سی سی کیمرہ فیل ہو سکتا ہے کہ نہیں کی، چور بھی چرانے والے تمہیں شیر گتو نو سوا شیر رہتے، کیا تمہیں خشکا گتو نو پلو رہتے، تمہارے سے بڑھ کو نہ رہتے. سمجھتے کیا؟ اتنے دیوانے نہیں انہوں کوئی سچ چوری کرتا نہیں کرو. کیا سی سی کیمرہ لگا کھینچو وہ بھی معلوم ہوتا. پہلے اسے کیا کرتے ہیں، ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، نہیں تو پھلٹا چھوڑ ڈالتے ہیں. کیا آئے نہیں سکا، ان کی فوٹو پڑے نہیں سکا، کیا کرتے ہیں پہلے وہ کام کرتے. کب تو بھی وہ بھی سب بڑھ جاتے، وہ پلٹاتے سے بھی اس میں بڑھ جاتا، انہوں پلٹاتے ہی نہیں کرو، ابھی پروف بھی ہو جاتا. اللہ اکبر، دنیا میں ایسا سب ہوتا. تو تجسس کرنا، کسی کے پیچھے پڑنا، دیکھو جن کی ذمہ داری وہ ہوتی ہے نگرانی کرنا، نگرانی الگ ہے، تجسس الگ ہے. سمجھ لیں؟ اب پارا دینا، نگرانی کرنا، ایک چیز کی حفاظت کرنا، یہ تو اس کا کام ہے، اسی کے لیے اسے رکھے ہیں. اب واچ مین جو ہے، کون آتا، کون جاتا، کب آتا، کب جاتا، وہ اس کا کام وہی ہے. اس کے واسطے کیا کریں گے، واچ مین کو رکھیں گے. سمجھ دے گا؟ اب وہ کیا بھی ہوگا، واچ مین کو پوچھے تو میں پورا وہ سب دیکھتا نہیں گا. تو واچ مین بولنے کی بات کیا ہو، کون آتے کون جاتے سب میں کیا نہیں کرتا، میں وہ سب دیکھتا نہیں. میں کئی کو تو شکیلت بول ڈالے بیان میں، تجسس کرو نہ کو، جاسوسی کرو نہ کو. تو یہ بات صحیح کیا، واچ مین کو رکھے ہیں کس کے واسطے، نگرانی کرنے کے واسطے. اس کا نام ہی نگران ہے، اس کی ذمہ داری، اس کو تنخواہ دیے ہی اسی کے لیے، تو اس لیے اس کی ذمہ داری حفاظت کرنا ہے. اسی طریقے سے ایک خزانچی ہے، ایک محکمے کا ذمہ دار ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، چیزوں کی حفاظت ہے، ان کی نگرانی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ نظر رکھتے ہوں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو رکھا ہی گیا اس کام کے واسطے. باقی تجسس کرنا، پیچھے پڑنا، اور بولتے نہیں دیواروں کو بھی کان رہتے کر کے، ویسا چھپ چھپ کر سننا، اور انہوں کیا کی بولے تو انہیں کیا کی کیا ہے مانا لے لینا، سوٹ لینا.
اب میاں بیوی ایک رشتہ ہے، سمجھ گیا، اب ان کے پیچھے پڑنا یہ طریقہ نہیں ہے، سمجھتے ہیں، ان کو پرائیویسی ہونا، انہوں اب ہیں تو میاں بیوی آپس میں کوئی ضرورت کی بات ہے، انہیں بولیں گی بیوی یہ ہونا مجھے، میری طبیعت ایسی ہے، اور شوہر کو سنائیں گے انہیں، اور شوہر بھی جو ہے اسے پوچھے گا کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، کئی کو تو ڈل ہے گھر کو، ایسا پوچھیں گا۔ یہ تو اپنے دل کی بات بولنے کے لیے، اپنی حالت سنانے کے لیے، سمجھتے ہیں، اس کے لیے شریعت جو ہے اجازت دیتی ہے۔ اب ہمیں پیچھے پڑنا، انہیں کیا باتیں کر لیتے ہیں، یہ انہیں کیا بولتی اسے، انہیں کیا شکایت دیتی، انہیں پورا اس کے پٹی میں پڑ گیا ہے، اس کے جال میں پڑ گیا ہے گھر کو، اس طریقے سے یہ نہیں رہنا۔ ایسا رہیں گے تو پھر گھر تباہ ہو جائیں گے، خاندان برباد ہو جائیں گے، اور خواہ مخواہ کی بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور اس کی وجہ سے ناچاقیاں پیدا ہوں گی، آگے دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جتنا اچھا ہو سکے ایک محمل تلاش کرو، اس آدمی کے بارے میں اچھا گمان۔ ہم دیکھے بھی ہیں اس کو، لیکن حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کی نیت ایسی رہے گا، یا اس کی حالت ایسی ہوئی رہے گا کہ وہ انسان مجبور ہو گیا۔ بعض وقت انسان غربت کی وجہ سے جان کنی کے عالم میں ہوتے ہیں، اب جان بچانا فرض ہے ان کے لیے، تو ایسے وقت میں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ مَخْمَصَةٍ، تو اب مخمصے کی حالت میں غیر متجانف الی اسم، اب جان بچانے کے لیے وہ کچھ مردار بھی کھا لے، تو اب اس کی وجہ سے اس کی جان بچی ہے، شریعت اس کو گناہ میں شریک نہیں کرتی، اس لیے کہ جان کا بچانا اس کے لیے فرض ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ بیچارہ کچھ کیا اپنی جان کی حفاظت کے لیے، بچانے کے لیے، اب ہمارے کو معلوم نہیں، اب ہمیں اس کے بارے میں قیاس کریں، گمان کریں، اور دیکھو یہ کھایا ہے، ادھر گیا ہے، تو یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑو۔ ایسا بتاتے ہیں، یہ ہاتھ دیکھو، انہیں ایسی کر کے انگلی دکھاتے نا، تو یہ ایک انگلی ادھر کی طرف کرتی گا تو یہ 3 انگلیاں ہیں نہیں، انہوں بولتے کہتے تو دیکھ کیسا گھر کو، سمجھتے ہیں، انہیں ایسا کر کر بولتے وقت ایک انگلی اس کی طرف گئی تو یہ 3 انگلیاں جو ادھر ہمارے مدڑی ہوئی ہیں ہماری طرف ہیں، وہ 3 انگلیاں بولتے کہتے تو دیکھ کیسا ہے گھر کو، سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پیچھے نہ پڑیں لوگوں کے۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، ان کے اشعار بعض بہت زبردست قسم کے ہیں، بہت درد بھرے بھی ہیں۔ ایک شعر ان کا یہ ہے، نہ تھی جب خود کو اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب خود پہ اپنی نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ کیا؟ نہ تھی جب خود کو اپنی خبر، جب ہمیں اپنی خبر نہیں تھی، ہم کیسے ہیں کیا ہیں کر کے، تو ہم کیا کرتے تھے، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، انہیں کیسا، انہیں کیسا، انہیں کیا کرتا، انہیں کیا کرتا، اس کے پیچھے پڑے تھے۔ لیکن پڑی جب اپنے اوپر نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا کرتا۔ تو جب ہمیں خود احساس ہوا کہ ارے ہمیں کتنے پانی میں ہی، ہماری حالت کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، تو فرماتے ہیں کوئی نگاہوں میں برا نہ رہا۔
آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خود سوال کیا، یا رسول اللہ مل غیبت، غیبت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا معنی کیا، مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تیرے بھائی کے بارے میں ایسی چیز کا بولنا جو اس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اب جو ہے وہ چیز اس کے اندر ہے، لیکن اسی بات کو اس کے پیٹھ پیچھے بولے تو اس کو وہ چیز بری لگتی ہے، تو فرمایا یہ غیبت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بجائے پیٹھ پیچھے بول دینے کے اس کے منہ پر ہی نیک نیتی کے ساتھ، اور بلکہ ایک چیز کی وضاحت کے طور پر، یا پھر وہ بیچارہ کوئی چیز اس کو معلوم نہ ہو، اس لحاظ سے اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو، ایسا کام کیا ہو، اسی کے سامنے اسی کو اگر سمجھانے کے انداز میں کہہ دیا تو یہ تو اس کی خیر خواہی ہو گئی۔ اس کے منہ پر کہنا یہ خیر خواہی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بعض وقت توبہ طائب ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، اپنی عادت کو بدل لیتا ہے۔ اور اگر اسی بات کو پیٹھ پیچھے کہا جائے تو فرمایا یہی کیا ہے، غیبت ہے۔ اب اس میں نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے، جو چیز ان کے اندر ہے، جو کام انہوں نے کیا ہے، اس کو ظاہر کرنا، اس کو بولنا پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اب اگر اس کو بول رہے ہیں تو یہ اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس سے بڑھ کر۔ تو اس چیز کو بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اگر یہ چیز اس کے اندر ہو جو ہم کہہ رہے ہیں تو فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے، ورنہ پھر تو نے تو کیا کیا، بہتان تراشا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے۔ غیبت کے تعلق سے بہت ڈر ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، اللہ اکبر، کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے کر کے۔ اب اتنا بڑا گناہ کیسا وہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے، زنا کرنے والا وہ اپنے کو یہ سمجھتا ہے اپنے بارے میں کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں برا آدمی ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے جو کیا ہے یہ غلط ہے۔ تو اب اس کو احساس رہتا ہے، اب یہ آج نہیں تو کل توبہ کرے گا، اپنی غلطی سے باز آئے گا۔ لیکن ادھر غیبت کرنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا غلط کریا، حیثیت نہ بولیا، تو جو میں کیا غلط کیا کر کے اس کے ذہن میں ہے تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ اس لیے اسے توبہ کا موقع نہیں ملتا، توبے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور جس کی ہم نے غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے تو اور ڈبل مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس جانا، اس کو کہنا، اس کو سنانا میں نے تیری غیبت کی ہے یہ کر، تو مسئلہ اور پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آگے جو ہے اس کو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہ تو بہت بڑی بات کہا ہے اللہ جل جلالہ نے۔
پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا. کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اللہ اکبر. اب ایسا کوئی پسند کرے گا کیا؟ بولو. یقیناً نہیں پسند کرے گا. تم اس کو نہیں پسند کرتے ہو. جب ایسی بات ہے تو پھر اس کام کو کیوں پسند کرتے ہو؟ یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبے کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اب دیکھیے، جیسے شروع سے بتایا گیا، شروع کی 5 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کے آداب کو بیان کیا گیا. بعد کی 4 آیتوں میں حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور ان کے آداب بیان کیے گئے. اس کے بعد کی 3 آیتوں میں ایمان والوں کے تعلق سے ان کے آداب کیا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ ہونا چاہیے، اس کو بیان فرمایا. اور بعد کی آیتوں میں مطلق انسان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ترتیب ہے، یہ معاشرے کو درست رکھنے کے لیے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو، اس کے لیے یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں. دیکھو، انسان جو ہے پہلے آپس میں ملے رہیں، آپس میں محبتیں رہیں گی، تو ہم باہر سے کوئی حملہ آور ہو، باہر سے کوئی ہمارا برا چاہے، تو ہم سب ایک ہو کر کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے، اپنا بچاؤ کریں گے، ڈیفنس کریں گے. لیکن اندر ہی ہمارا شیرازہ بکھر گیا ہو، ہم سب الگ الگ ہو گئے ہوں، تو پھر باہر کا دفاع ہم کیسے کریں گے؟ بولیے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو روزہ لگا ہے آج. سب کون سے کہ آسمان میں ہی. اللہ اکبر. حافظ عبدالستار تو صبح سے عروج ہی عروج ہے، اس کا عروج بھی ہے، نزول بھی ہے. 7ویں آسمان کو، 8ویں آسمان کو جا لگو اتر لگری ہے. کیا بولتے ہیں؟ روزہ لگا ہے کیا بھائی؟ نہیں حضرت، کل تاخرات تھی، پوری رات جگہ، اس کے واسطے نیند آتی ہے. الحمدللہ. چلو اچھا محمد نکال لیے ہمیں. کیا کرے بھائی، سب بھی کیا کریں گے؟ پوری رات جاگے ہی. بیان سننے والے بھی ماشاءاللہ خانقاہ دار ایمان میں پورے لوگ رات کو جگہ ہی پوری رات عبادت کریں گے. کو آپ کے بارے میں سوچیں گے انشاءاللہ. تو ویسا ہو جانا انشاءاللہ. کیا کر لینا، لوگ ہمارے بارے میں جیسا گمان کرتے ہیں ہمیں ویسے ہو جانا انشاءاللہ. تو آپس میں مل کر رہیں گے تو ہی ہم باہر کا دفاع کر سکیں گے. آپس میں ہی ہمارا شیرازہ بکھر گیا ہو تو باہر سے ہم اپنا ڈیفنس کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی حکمت عملی ہے دین اسلام کی جو تعلیم ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ المؤمنون کجسد واحد، ایمان والے ایک بدن کی طرح ہیں. اذا اشتکا عضو منہ اشتکا کلہ، بدن کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو جو ہے خود بھی محسوس کرتا ہے. تو اس کا درد کا احساس پورے بدن پر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پیر میں کانٹا چبھا تو کانٹا پیر میں چبھا، پیر کہاں ہے؟ نیچے. اب کانٹا چبھتے ہی آہ کر کے آواز نکلی. یہ آواز کہاں سے آئی؟ منہ کہاں ہے؟ اوپر ہی ہے. تو منہ اوپر ہے، پیر نیچے ہے. اب درد زیادہ ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکلے. آنکھ کہاں ہے؟ اب دیکھ اس سے اوپر ہے کہتے واہ. تو اب دیکھیے، تکلیف پیر میں ہوئی لیکن آنکھ بھی متاثر ہو رہی ہے، زبان بھی متاثر ہو رہی ہے.
اور فوراً ہاتھ جو ہے وہ کانٹے کی طرف جاتا ہے اس کانٹے کو نکالنے کے لیے. تو گویا کہ پورا بدن کیا ہے وہ اثر لے رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی ہے تو کتنی پیاری مثال ہے بولو. مشرق میں ہو مغرب میں ہو، ایک ایمان والے کو بھی اگر تکلیف ہو رہی ہو تو اس کا احساس سب کو ہونا چاہیے. انہوں کیا انہوں وہاں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اس درد میں ہم کو بھی شریک ہونا چاہیے. مدد کی جو شکل بن سکے، آسانی سے ہم کر سکیں تو ہم مدد کریں. آخری درجہ ان کے حق میں دعا کریں، یہ تو ہمارا حق بنتا ہی ہے. اور ایک مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم للمسلم کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں دیوار کی طرح ہے. دیوار کس سے بنتی ہے؟ کون بیل دارا ہے نہیں کون ہے؟ دیوار کس سے بنتی سو؟ ہاں، اینٹ سے. اینٹیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن بالترتیب ان کو جوڑ کر آپس میں ملا دیا جاتا تو اینٹیں جڑ گئی اور اس پر جو ہے چونا کر دیا گیا، اس پر جو ہے کیا پلاسٹر کر دیے. اب کیا ہوا؟ دیوار بن گئی. اب یہ دیوار جو ہے اس سے ہم سردی سے بھی، گرمی سے بھی، دھوپ سے بھی، بارش سے بھی بچ سکتے ہیں. تو یہ دیوار ہم کو بچائے گی. بارش پڑ رہی ہے تو دیوار ہے، آڑ بن رہی ہے. سرد ہوا چل رہی ہے، دیوار ہے، اس کی وجہ سے ہم بچ رہے ہیں. آپ سوچو صرف ایک اینٹ رکھ لیے، اس ایک اینٹ سے بارش سے بچ سکتے کیا؟ اپنا بچاؤ کر سکتے کیا؟ دھوپ سے بچ سکتے کیا؟ نہیں. تو بات وہی ہے کہ دیوار اینٹوں کا مجموعہ ہے، لیکن وہ اینٹیں جڑ گئی تو دیوار بن گئی. اب دیوار بن گئی تو اس سے سردی سے، گرمی سے، بارش سے، ہوا سے، سب سے حفاظت ہو رہی. اسی طریقے سے الگ الگ رہیں گے تو بکھر کر رہیں گے، اپنی حفاظت نہیں ہوگی. سب جڑ جائیں گے تو سب کی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں دلوں کو ملانے والی، جوڑنے والی، ایسی باتیں اگر ہوں گی تو دل ملے رہیں گے، ورنہ پھر کیا ہے، دل ٹوٹ جائیں گے. اس کے لیے جیسے بتایا گیا بے تکلفی سے بے احترامی آئے گی، پھر بے احترامی سے دل ٹوٹنا ہو جائے. تو اس لیے آپس میں محبت کا تعلق رہے لیکن بے تکلفی نہ رہے. بے تکلفی آگے بڑھتے بڑھتے بے احترامی پیدا کرے گی، دلوں میں احترام باقی نہیں رہے گا. پھر احترام باقی نہیں رہے گا تو پھر دل ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. یہ اسی لیے دین اسلام میں اخلاق پر بہت 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 زور دیا گیا. اخلاق کی درستگی کو ایک بڑا حصہ بتایا گیا. تو دین اسلام کے جو مختلف شعبے ہیں، جس میں ایک اندر ایمان کا مسئلہ ہے، دل میں اللہ اور رسول کے سلسلے میں صحیح یقین ہونا چاہیے، جنت و جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ سب اندر کی چیزیں ہیں. یہ ظاہر نہیں ہوتی، باہر نہیں ہوتی. دوسری چیز اعمال ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے، حج کو جاتے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، یہ ظاہر ہونے کی چیزیں ہیں. باقی اخلاق یہ اندر کی باتیں ہیں، اندر کی کیفیت ہے. تو اب یہ ہمارا جو برتاؤ ہوگا لوگوں کے ساتھ، تو ہمارے برتاؤ کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں جو ہے اندازہ کریں گے کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کے اندر کتنے اچھے اخلاق ہیں.
بولتے نہیں انہیں انسان نہیں بھاونے، انہیں فرشتہ بھاونے کہتے. کیا بولتے ہیں؟ نہیں تو کیا بولتے ہیں؟ انسان کیا ہونے؟ شیطان بھاونے کہتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ دیکھو کتنا فرق ہے. تھوڑے سے ہی ہمارے برتاؤ کی وجہ سے لوگ ہمارے بارے میں ایسا بول دیتے ہیں. اور لوگوں کی جو زبان ہے، لوگ ہمارے بارے میں جو گواہی دیں گے وہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گیا، لوگوں سے پوچھے یہ کیسا تھا کر کے، تو بولے بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے تھے، یہ تھے. تو فرمایا تم نے سچ کہا، واجب ہو گئی. کہا کیا کہا؟ وجبت کہا، واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ آیا تو دریافت کرنے پر یا رسول اللہ نہیں، ٹھیک نہیں تھی، برابر نہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں، اس طرح سے. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجبت فرمایا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ دونوں کے لیے آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی. تو فرمایا نہیں، مسئلہ ویسا نہیں ہے. پہلے کے لیے وجبت الجنہ، جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کے لیے وجبت النار، جہنم واجب ہو گئی. اللہ. پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو روئے زمین پر. ان شہدتم بخیر فہو خیر، اگر تم خیر کی گواہی دیتے ہو تو وہ خیر، اور اگر برے ہونے کی گواہی دیتے تو برا. تو اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تو ہمارا برتاؤ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ دکھاوے کے لیے ہم کریں، کسی اپنی جو ہے غرض کے لیے کریں، بناوٹ کے طور پر کریں، نہیں، ایسا نہیں. کسی کو ہم دے بھی رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں تو احسان واپس لینے کے لیے، ایسا نہیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تو یہ احسان جتلانے کے لیے بھی نہیں اور بدلہ لینے کے لیے بھی نہیں، بلکہ اگر بدلہ لینا ہی ہے تو کس سے؟ اللہ سے بدلہ لینے کے لیے. اور جو بھی ہم احسان کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پوشیدہ طریقے پر کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں، یہ بڑی پیاری باتیں ہیں. تو اس طریقے سے یہاں تک ایمان والوں کی جو چیزیں تھیں اس کو بیان کیا گیا. آگے کی آیتوں میں فی نفسی، ایک انسان ایمان والا بھی نہیں ہے، انسان ہے وہ، اس کا حق کیا ہے، پھر ایمان اسلام کیا ہے، ان چیزوں کو آگے کی آیتوں میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاری تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک.
या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, 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 वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला इसका सवाब हमारे सिलसिले के और दीगर सिलसिलों के मशाइख को अता फरमाए। उन तमाम हजरात को अपने क़ुर्ब का आला दर्जा नसीब फरमाए और हम सब को इनके फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमाए। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें
دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرمانے اللہم ولک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ولک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ یہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ اس کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔
صحت عطا فرما، یکسوئی عطا فرما، دل جمعی عطا فرما۔ اے اللہ عبادتوں میں شوق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرما، گناہوں کے کھوٹ اور گناہوں کے خیال کو دل سے دور فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، بہت کمزور ہیں اللہ، بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں اللہ، بہت جلدی کمزور پڑ جاتے ہیں، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، صحت سلامتی عطا فرمائیے اللہ، عافیت عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہر قسم سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائیے اللہ، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے اللہ، گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، گھر گھر میں پریشانیاں ہیں اللہ۔ اے اللہ آپ نے جو تعلیمات دی ہے اللہ، اور اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارے اخلاق سکھلائے ہیں اللہ، ہمیں سب اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، گھر گھر کو جنت کا نمونہ بنائیے اللہ۔ اے اللہ آج گھر گھر میں پریشانی ہے اللہ، اے اللہ دلوں میں دوریاں ہیں اللہ، رنجشیں ہیں، خلیشیں ہیں اللہ، سب کو ختم فرمائیے اللہ، محبتیں پیدا فرمائیے اللہ، اچھا معاشرہ عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ آج غیر ہم سے اے اللہ ہمیں دیکھ کر ہمارے دین کے بارے میں غلط اندازہ کرتے ہیں اللہ، اے اللہ ہمیں اے اللہ ان چیزوں سے بچا لیجیے اللہ، ہمیں اے اللہ سبب بننے سے بچا لیجیے اللہ، ہمیں اچھا سچا مسلمان بنا دیجیے اللہ، ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے اللہ، ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر فرما دیجیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔